औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी के मुर्तकिब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो इनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो इन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और इसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजर अनायत से फिर मतवज्जे हो जाता है और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और हकीम व दाना है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उनके लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है। ये जना के मुतालिक इब्तदाई हुक्म था। बाद में सूरा नूर की वो आयत नाज़िल हुई जिसमें मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म दिया कि इन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। हम सूरा निसा के इस रकू को समझने से पहले दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं आंख की बुराई से, कान की बुराई से, दिल की बुराई से। ऐ अल्लाह हम इस काम के शर से पनाह मांगते हैं जो किए हैं और जो नहीं किए, माफ कर दे हमें। आमीन सुम्मा आमीन। इस रकू को बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला पारे के आगाज में निकाह की हदूद व क़यूद, इसके फ़वाइद और इससे आज़ादी के पुरखतर नताइज और बदचलन लोगों के आमाल पर तनकीद के बाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर वो लोग जो खुद अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अल कुरान। शैतान और उसके साथी तो यही चाहते हैं कि इंसान गुनाह और बुराई, शहवत रानी और फ़हाशी में डूबा रहे। हजरत अबू कलाबा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इब्लीस पर लानत फरमाई तो इसने मोहलत तलब की और कहा कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इब्ने आदम के जिस्म में जब तक रूह रहेगी मैं इसके दिल से ना निकलूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं भी जब तक इसमें रूह रहेगी इसकी तौबा कबूल करता रहूँगा। सुभान अल्लाह। सूरा निसा औरत के नाम पर कुरान में डाली जाने वाली वो सूरा है जिसने इसे इज्जत बख्शी है। कुरान में किसी मर्द के नाम पर कोई सूरा नहीं है। अल्लाह ताला ने ख्वातीन के लिए 2 सूरतें निसा और नूर अता कर औरत को वो तहफ़्फ़ुज़, वो मकाम, वो इज्जत, वो हुकूक, वो मर्तबा दिया जो किसी मजहब ने नहीं दिया। वो औरत जो बहैसियत बेटी पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर दी जाती थी, उस पर मेरे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एहसान किया जिसका हक अदा हो ही नहीं सकता। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। मर्दों के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों पर ज्यादा एहसानात हैं। एक बेहैसियत को हैसियत देने वाला रब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां उठाकर फरमाया, जो 2 या 3 बेटियां पालकर अच्छी तरबियत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। आज यही औरत अपनी इज्जत को खोकर रुसवाई की खरीदार बन रही है। मेरा जिस्म कहकर ये भूल गई कि हर चीज का मालिक तो खालिक कुल है। अल्लाह के बंदी, जब ये लाशा ज़ेरे ज़मीन जाएगा फिर पता चलेगा कि इसका मालिक कौन। ऐ औरत, अच्छी अमीन बन, अपनी औकात को पहचान, अपने मकाम को समझ, कुरान की तरफ आ जिसने तुझे जिंदगी दी। कुरान पढ़कर
قرآن پڑھ، کیونکہ ایک عورت کے قرآن پڑھنے نے عمر فاروق کا دل بدل دیا تھا۔ ایک مرد بہترین ہو تو ایک فرد بہترین ہوتا ہے، ایک عورت بہترین ہو تو ایک خاندان بہترین بنتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین کون بنا سکتا ہے؟ صرف اور صرف قرآن، کیونکہ کتاب اللہ ہمیں ہماری اوقات اور حیثیت کی پہچان کرواتی ہے اور پروردگار کے ساتھ ہمارے رشتے کی سمجھ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ دنیا آخرت میں کامیابی کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گھرچے صد بار توبہ شکستی بازا۔ اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، عمل کا دروازہ بند ہو جائے، تیرا مالک، تیرا خالق، تیرا رازق تجھے توبہ کی طرف بلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک آثار موت شروع نہ ہوں۔ لوگو توبہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی سچی پکار اہل دل پر جب اثر انداز ہوئی تو اسلام کی تاریخ نے وہ لکھا جو دنیا والوں کے لیے راہ ہدایت بن گیا۔ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز سفر کر رہے ہیں، راستے میں رات آ گئی، وہ ایک راہب کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ وہ رات کو ان کو اپنے کوٹھے پر سلاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پرنالے سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں تو وہ اوپر جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سجدے میں رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے آنسو پرنالے سے ٹپک رہے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ نے اس نیکی کو امر کر دیا۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی نیکی اللہ امر کر دیتا ہے تو صدیوں بعد بھی ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ رب کو پہچان لیتے ہیں، توبہ ان کے دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے گناہ کا صدور ہی نہ تھا، وہ دن میں 70 دفعہ توبہ کرتے، کیونکہ تیرے رب کو توبہ کرنا پسند ہے۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا وہ اتنا ہی خدا سے زیادہ ڈرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی رب کو جانتا ہے اتنا ہی وہ اس سے ڈرتا ہے۔ لوگوں، میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو جنت کی بشارت تھی، وہ ہر وقت آہیں بھرتے۔ اس پر ان کا لقب اواہم مریب پڑ گیا، بہت آہیں بھرنے والا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ایک دفعہ عمر فاروق حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں۔ عمر بولے، خدا آپ کی مغفرت کرے، ایسا نہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس زبان نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زبان کو سرزنش کرنے والا بنا دے۔ اے رب ہمیں بھی ذکر کرنے والی زبان، فکر کرنے والا دل، بہت توبہ کرنے اور رجوع کرنے والا بنا دے۔ ایک مسلمان کے لیے امید اور خوف دو چیزیں ہیں جو زندگی کو بیلنس رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم میں جس خوف کا ذکر ہے، فرحبون، وہ خوف ہے، وہ اتنا خوف یہ نہیں لگائیں کہ خوف کے مارے انسان پاگل ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدلا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، نبی آخر الزماں کے خلاف سازشیں کی، وہ ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہم مسلم ہیں الحمدللہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی شدت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد خوف اور امید۔ آپ محبت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو اب میں اپنے نفس کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے ساری زندگی جو چاہے کرتی رہوں۔ محبت کا مقصد ہی یہ ہے، جیسے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کیا چاہتی ہے؟ ہم وہ کام کریں جو اسے پسند ہے اور ان باتوں سے رک جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے اصلاً محبت۔ اور محبت کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کا خوف کہ کوئی کام بھی مجھ سے وہ نہ ہو جائے جو جس سے وہ ناراض ہو۔ اور پھر امید
کہ ہر لمحے ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. اللہ میری توبہ کو قبول بھی کرے گا، مجھ پہ رحم بھی کرے گا الحمدللہ، اور مجھے دنیا و آخرت میں کامرانی بخشے گا. اب یہ دیکھیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں جو مرض الموت میں آخر میں پہنچے ہوئے. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت کیا تمہاری حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا امید اور خوف کے درمیان ہوں. پیارے نبی فرمایا جو اس حالت میں ہے اس کی پہلی بات کو اللہ قبول کرتا ہے، یعنی وہ امید ہے تمہیں اللہ کی رحمت کی، تو اللہ ضرور تم پہ رحم کرے گا اور آخرت کی آسانی بخشے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس میں سے یہ سبق لینے والا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دلوں میں وہ شدت رکھیں جو اس کو مطلوب اور اس کا معیار ہے، اور اس کے بعد ہم زندگی کے اندر ان چیزوں سے بچ کر جئیں، ڈر کر جئیں، خوف سے جئیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں ہم ان کے خوگر بن جائیں، انہیں اتنا پسند کریں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. اور یہی ایمان کی بیس ہے الحمدللہ. اگر ایک مسلمان اپنے اندر اللہ کی محبت، خوف و امید کو بھر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل کی یقینی کامیابی کو خرید لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اندر کچھ اس طرح کے معیار پیدا کر دے کہ ہم جو یہ تینوں ہی چیزیں ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی اتنی محنت اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کر دے. اور اللہ تعالی ہمیں کچھ اس طرح سے بنا دے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے خالص ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.